السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، حدیث مبارکہ کے آج کے سبق میں ہم حدیث نمبر 69 سے شروع کر رہے ہیں، توجہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ قال حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو الصادق المصدوق۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے صادق اور مصدوق پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے بیان فرمایا، ان خلق احدکم یجمع فی بطن امہ 40 یوما نطفۃ، کہ تم میں سے ہر ایک کا مادہ تخلیق اپنے ماں کے پیٹ میں 40 روز تک نطفے کی شکل میں جمع رہتا ہے۔ ثم یکون 40 یوما نطفۃ، اس کے بعد ثم یکون علقۃ مثل ذلک، پھر اس کے بعد اتنی ہی مدت جمے ہوئے خون کی شکل میں رہتا ہے۔ ثم یکون مضغۃ مثل ذلک، پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے۔ ثم یبعث اللہ الیہ ملکا باربع کلمات، پھر اللہ تعالیٰ 4 باتیں دے کر ایک فرشتہ کو بھیجتا ہے۔ فیکتب عملہ وعجلہ ورزقہ وشقی او سعید، یہ فرشتہ اس کی مدت عمر اور موت کا وقت اور رزق، اور یہ کہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، یہ لکھتا ہے۔ ثم ينفخ فیہ الروح، پھر اس میں روح پھونکی جاتی ہے۔ فوالذی لا الہ غیرہ، پس قسم ہے اس ذات کی کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں۔ ان احدکم، بے شک تم میں سے ہر ایک، لیعمل بعمل اہل الجنۃ، وہ عمل کرتا ہے جنت کا، حتی ما تکون بینہ و بینہا الا ذراع، یہاں تک کہ جنت اور اس کے درمیان 1 گز کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ ایک گز یا 1 ہاتھ کہہ لیں۔ فیسبق علیہ الکتاب فیعمل بعمل اہل النار فیدخلھا، پھر تقدیر کا لکھا آگے آ جاتا ہے اور وہ دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے، پس وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ وَإِنَّ أَحَدَكُمْ، اور بے شک تم میں سے ہر ایک، لَيَعْمَلُ، یہ جو پہلا صیغہ ان احدکم لیعمل میں نے عرض کیا ہے، تو یہ بھی لیعمل پڑھ لینا زیادہ بہتر ہے۔ لیعمل بعمل اہل النار حتی ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، تم میں سے کوئی دوزخیوں کے عمل کرنے لگتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور دوزخ کے درمیان صرف 1 ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ پھر تقدیر کا لکھا، فیسبق علیہ الکتاب، پھر تقدیر کا لکھا آگے آ جاتا ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنۃ فیدخلھا، اور وہ جنتیوں کے عمل کرنے لگتا ہے اور جنت میں پہنچ جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں عزیز طلباء 2 مضمون بیان فرمائے گئے ہیں، ایک تو تخلیق انسانی کے چند مراحل بیان کیے گئے ہیں، اور دوسرا کہ تقدیر کیا ہے، کہ تقدیر کیسے انسان پر غالب آتی ہے۔ اللہ رب العزت نے انسان کی تقدیر لکھ دی ہے، اللہ رب العزت سے خیر مانگنی چاہیے، عافیت مانگنی چاہیے، انشاءاللہ اللہ کی طرف سے خیر کے فیصلے آئیں گے۔ عن عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان قلوب بنی آدم کلھا بین اصبعین من اصابع الرحمن کقلب واحد، بنی آدم کے تمام قلوب اللہ تعالیٰ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے درمیان ہیں، ایک دل کی طرح۔ یصرفہ کیف یشاء، وہ جس طرح چاہتا ہے اس کو پھیر دیتا ہے۔ ثم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہم مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اے دلوں کے پھیرنے والے اللہ، ہمارے دل اپنی اطاعت کی طرف پھیر دے۔
مطلب یہ ہے کہ دل اللہ کے قبضے میں ہیں، اپنی شایان شان اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان کے بس اللہ کے قبضے میں ہیں، اپنی شایان شان جیسے اللہ کسی کے دل کو پھیرنا چاہیں اللہ ویسے پھیر کے رکھ دیتے ہیں۔ عن البراء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، قال یاتیہ ملکانی، کہ آپ نے فرمایا کہ اس کے پاس اللہ کے دو فرشتے آتے ہیں، فیجلسانہ، پس وہ اس کو بٹھاتے ہیں، فیقولان لہ من ربک، پس وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ تیرا رب کون ہے، فیقول، وہ کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے، فیقولانی لہ ما دینک، پس وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ تیرا دین کیا ہے، فیقول دینی الاسلام، وہ کہتا ہے کہ میرا دین اسلام ہے، فیقولانی لہ ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پس وہ دونوں سے کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو تم میں مبعوث فرمایا گیا، فیقولو، پس وہ کہتا ہے ہوا رسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، فیقولانی لہ وما یدریک، وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ اس کے کہ تمہیں یہ بات کس نے بتلائی، تمہیں یہ بات کس نے بتلائی، فیقول، پس وہ کہتا ہے قرأت کتاب اللہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی، فآمنت بہ، میں اس پر ایمان لایا، وصدقت، اور میں نے تصدیق کی، فذلک قولہ، پس وہ مومن بندے کا یہی جواب ہے۔ یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت، آخر تک یہ آیت مبارکہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کو سچی بات کی برکت سے ثابت رکھے گا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ قال فینادی مناد، پس ایک ندا دینے والا ندا دے گا، من السماء، آسمان سے، ان صدق عبدی، ان صدق عبدی، یہ کہ میرے بندے نے سچ فرمایا ہے، ففرشوہ من الجنت، اس کے لیے جنت کا فرش بچھاؤ، والبسوہ من الجنتی، اور جنت کا اس کو لباس پہناؤ، وافتحوا لہ بابا الی الجنتی، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ اس کے لیے کھول دو، فیفتح لہ، پس وہ کھول دیا جاتا ہے۔ قال فیأتیہ من روحها وطیبها ویفتح لہ فیہا مد بصرہ، اور اس سے جنت کی خوشگوار ہوائیں آتی ہیں اور جنت میں اس کے لیے منتہائے نظر تک کشادگی کر دی جاتی ہے۔ وَأَمَّا الْكَافِرُ، اور بہرحال کافر، فَذَكَرَ مَوْتَهُ، کافر کی موت کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، قال، فرمایا، وَيُعَادُ رُوحُهُ فِي جَسَدِهِ، اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے، وَيَأْتِيهِ مَلَكَانِ، پس اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں، فَيُجْلِسَانِهِ، پس وہ اس کو بٹھاتے ہیں، فَيَقُولَانِ مَن رَبُّكَ، پس وہ اس سے کہتے ہیں تیرا رب کون ہے، فَيَقُولُ ہا لا ادری، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، فَيَقُولَانِ لَهُ مَا دِينُكَ، پس وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، فیقول ہا لا ادری، پس وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا، فیقولان ما ھذا الرجل الذی بعث فیکم، پس وہ دونوں اس سے کہتے ہیں کہ اس شخص کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے جو تم میں مبعوث کیا گیا، فیقول ہا لا ادری، پس وہ کہتا ہے کہ ہائے ہائے افسوس میں کچھ نہیں جانتا، فینادی مناد من السماء، پس آسمان سے ندا دینے والا ندا دیتا ہے، ان کذب، یہ کہ اس نے جھوٹ بولا، ففرشوہ من النار، پس
اس کے لیے آگ کا بستر بچھاؤ، ولبسوہ من الناری، اور اس کو آگ کا لباس پہناؤ، وافتحوا لہ بابا الی النار، اور اس کے لیے جہنم سے ایک دروازہ کھول دو، قال فیاتیہ من حرھا، قال فیاتیہ من حرھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس سے جہنم کی تپش و سمومیہا، اور دوزخ کی لپیٹیں اس کے پاس آتی رہیں گی۔ قال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وَيُضَيِّقُ عَلَيْهِ قَبْرُهُ، اور اس پر قبر تنگ ہو جاتی ہے، حَتَّى تَخْتَلِفَ فِيهِ أَضْلَاعُهُ، یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسری میں گھس جاتی ہیں، ثُمَّ يُقَيَّضُ لَهُ أَعْمَى، پھر اس کو عذاب دینے کے لیے ایک ایسا فرشتہ اس پر مسلط کیا جائے گا، اعمیٰ اصم معہ مزربۃ من حدید، جو نہ کچھ دیکھے گا نہ سنے گا، اس کے پاس لوہے کا ایک گرز ہوگا، لو ضرب بها جبل لصار ترابا، اس پر ایک ضرب لگائے گا، ہاں اگر اس کی ضرب کسی پہاڑ پر لگائی جائے تو وہ بھی مٹی کا ڈھیر ہو جائے، فَيَضْرِبُ بِهَا ضَرْبَةً فَيَصِيحُ صَيْحَةً يَسْمَعُهَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ إِلَّا الثَّقَلَيْنِ، وہ فرشتہ اس گرز سے اس پر ایک ضرب لگائے گا جس سے وہ اس طرح چیخے گا جس کو جن اور انسان کے علاوہ سب چیزیں سنیں گی جو مشرق اور مغرب کے درمیان میں ہیں، فَيَصِيرُ تُرَابًا ثُمَّ يُعَادُ فِيهِ الرُّوحُ، وہ اس سے خاک ہو جائے گا، اس کے بعد اس میں پھر روح ڈالی جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک لوگوں کے طبقے سے اٹھائیں، دنیا میں بھی رکھیں، اور ہمیں اپنے انعامات میں سے اللہ رب العزت نواز دیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔